تاریخ انسانی کا ایک ایسا بدبخت اور بدترین انسان کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو چن چن کر بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور جہنم کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے بدترین انسان یزید کے بارے میں بتائیں گے کہ یزید بدبخت کون تھا اور یزید بچپن ہی سے کن کن گناہوں کے اندر مبتلا تھا اور اس نے اپنی ساری زندگی کس طرح ناپاکی اور غلاظت کے اندر گزاری، اور کیا یزید اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا تھا، اور کیا یزید مسلمان تھا یا کافر۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دور یزیدی سے لے کر آج تک ہر دور کے علماء کرام نے یزید کی ناپاکی اور اس کی غلاظت کو بیان کیا ہے، جیسا کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین کے قاتل یزید اور ابن زیاد پر لعنت فرمائے، اور حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے کفر پر ایک مکمل کتاب تحریر فرمائی ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یزید ایک کافر انسان تھا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا منکر تھا۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یزید کے کفر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ شراب کو حلال سمجھتا تھا اور حرام چیز کو حلال سمجھ کر استعمال کیا کرتا تھا، اور چونکہ یزید شراب کو حلال سمجھتا تھا اسی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی یزید کو کافر قرار دیا ہے۔ دین اسلام کے اندر کسی بھی حرام کام کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کہا ہے اس کو حلال سمجھتے ہوئے کرنا یہ کفر کہلاتا ہے، اور چونکہ یزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ شراب کو حلال سمجھتا تھا لہٰذا اس وجہ سے محققین نے اس کو کافر قرار دیا ہے۔ حضرت شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یزید جہنمی اور لعنتی ہے، کیونکہ یزید پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی صادق آتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت کیا کرو گے کہ جب مدینہ منورہ کو خون سے رنگ دیا جائے گا، اور یہ یزید ہی تھا کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو شہید کر کے مدینہ منورہ کو خون سے رنگا اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یزید بدبخت تھا اور اس کی بدبختی کے اندر کوئی بھی شک و شبہ نہیں تھا۔ اس طرح ہر دور کے علماء نے یزید کو اپنے دلائل کے ساتھ کافر اور مرتد قرار دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یزید کون تھا اور اس کی پیدائش کس طرح ہوئی اور اس کا دور حکومت کس طرح آیا، اور یہ بچپن ہی سے کن کن گناہوں کے اندر مبتلا تھا۔ لہٰذا اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یزید 25 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا جو بنو کلب کے سردار عبدل بن انیف کی بیٹی تھی۔ یزید نے اپنے ننیال کے اندر پرورش پائی اور یہ اول درجے کا شرابی تھا۔ یزید کا قبیلہ حجاز کی سرحد پر ایک صحرا میں آباد تھا جو کہ ناچ گانے کے شوقین تھے، کھلے عام شراب پیا کرتے اور نہج گانوں اور رقص و سرور کی محفلوں کا انعقاد کیا کرتے اور کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے۔ یزید اس قدر ناپاک اور غلیظ شخص تھا کہ یہ شام کو شراب پیتا تو صبح ہو جاتی اور صبح کو شراب پیتا تو اسی حالت میں شام ہو جاتی، اور یزید شکار کا بھی شوقین تھا، اسی وجہ سے اس کے پاس بہت زیادہ شکاری کتے بھی تھے۔ یزید نہایت ہی جابر اور ظالم شخص تھا اور یہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو ولی عہد مقرر کر کے اسے بیعت لے لی تھی۔ اس وقت 5 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان میں سے ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی تھی۔ یزید حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا منکر تھا، اور یہ ایک بدبخت شرابی اور زانی شخص تھا۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 60 ہجری میں ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو یہ وصیت کی کہ عراق کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور تمہارے مقابلے میں کھڑا کریں گے، لہٰذا چونکہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں اس وقت تم ان کے ساتھ ادب اور درگزر سے پیش آنا، کیونکہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید جیسے ہی تخت نشین ہوا تو اس نے فوراً مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا اور مدینہ کے گورنر کو اپنے باپ کے انتقال کی خبر دی،
اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ جتنا جلدی ہو سکے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لی جائے۔ ولید بن عقبہ نہایت شریف انسان تھا جس کے دل میں اہل بیت کا پیار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے اس بات پر مشورہ کرنے کے لیے ایک شخص کو بلایا جس کا نام مروان بن الحکم تھا۔ یہ بھی ایک بدبخت انسان تھا جو اہل بیت سے نفرت کرنے والا تھا۔ اس نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر بلایا جائے اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کر دیں تو معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر ولید بن عقبہ نے کہا کہ کیا ایسا قدم اٹھانا ضروری ہے؟ تو اس پر وہ بدبخت انسان کہنے لگا کہ قدم اٹھانا انتہائی ضروری ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ لوگ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے کے ساتھ کوفہ بلایا اور وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل اولاد کو شہید کر دیا تو اس وقت بہت خوش ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ کہنے لگا کہ کاش میرے بدر والے لوگ زندہ ہوتے اور آج وہ دیکھتے کہ میں نے ان سرداروں کا بدلہ لے لیا۔ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر کے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور وہ بدبخت یہ منظر دیکھ کر خوشی سے پکارتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ کبھی نہ تھکیں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یزید شروع ہی سے اہل کفر کا حامی تھا اور دل سے ان کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید انتہا درجے کا شرابی اور زانی شخص تھا۔ ایک مرتبہ مدینے والوں نے ایک وفد یزید کی طرف بھیجا تاکہ یزید کو سمجھایا جائے، لیکن وہ وفد جو کہ یزید کو سمجھانے کے لیے آیا تھا وہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا، اور اس وفد نے جا کر تمام لوگوں کو بتایا کہ یزید کس قدر بدبخت شرابی اور زانی اور ناچ گانے کا شوقین شخص ہے، اور اس وقت نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ یزید ایک بے دین شخص ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا منکر ہے اور شراب کو حلال سمجھتا ہے۔ لہٰذا جب لوگوں کو یزید کے کردار کا پتہ چلا تو ان لوگوں نے فوراً یزید کی بیعت توڑ دی۔ یزید یہ عقیدہ رکھتا تھا اور وہ اپنے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا حکم دیا ہے، نہ کہ شرابیوں کے لیے، بس شراب حلال ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ہم شراب پیتے ہیں اور یہ شراب تو جنت میں بھی جنتیوں کو پلائی جائے گی۔ اور یہ بدبخت دوسرے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ان سے یہ بھی کہا کرتا کہ اگر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شراب حرام ہے تو تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر رہ کر شراب نوشی کر لیا کرو۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری سنتوں کو بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کو شہید کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا لیا اور یہ ہمیشہ کے لیے کافر اور مرتد ہو گیا۔ یزید کی موت کے بعد جب اس کا بیٹا اس کے تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنے باپ کے تخت پر تھوکا اور یزید کے تخت پر تھوکتے ہوئے اس کے بیٹے نے ایک طویل خطبہ دیا جس خطبے کا لب لباب کچھ یہ تھا: یزید کے بیٹے نے کہا میرا باپ اگرچہ حاکم بنا لیکن وہ نالائق اور نا اہل تھا۔ میرے باپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، لہٰذا وہ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کا حقدار ہوا۔ پھر یزید کا بیٹا روتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے باپ کی بری موت میرے باپ کا برا ٹھکانہ ہے، اور اس کے ساتھ وہ کہنے لگا کہ میرے باپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا اور شراب کو حلال سمجھا اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا، لہٰذا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ہوا۔ اس طرح یزید کے بیٹے نے ایک بڑا خطبہ دیا اور اپنے باپ کی بادشاہت کے اس تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا جو تخت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رنگا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔